السلام علیکم۔ شادی کی رات پتہ لگا کہ شوہر اپنی بہن کے کمرے میں ہے۔ بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں چپ کر کے سو گئی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، شوہر رات اپنی بہن کے کمرے میں گزارتا۔ مجھے شک پڑ گیا۔ ایک دن شوہر کی بہن کے کمرے میں چھپ گئی اور جو شوہر نے اپنی بہن کے ساتھ کیا اسے دیکھ کر میرے اوزان فتح ہو گئے۔ میرا شوہر اور نند ایک ہی بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ۔ میرا نام برکھا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن میرے بابا نے ہمارے لیے اچھی چیزیں لیں اور دنیا کی ہر سہولت دی۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، لیکن ہمارے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا۔ میرے بابا نے بنیادی ضروریات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ میری عمر شادی کی ہو رہی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ مجھے گھر، دولت، جائیداد نہیں دیکھنی، لیکن انسان ضرور دیکھوں گا کہ بہت ہی اچھا ہو، میری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو، اچھا لگے۔ بیٹی پیاری ہے تو لڑکا بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہی میرے بابا کی سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو انسان شکل و صورت کا اچھا ہوتا ہے اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، نہیں تو اس کی شخصیت کی سیاہی چہرے پر بھی نظر آنے لگتی ہے۔ ایک برے انسان کی شکل پر کبھی نور نہیں ہوتا۔ یہ بابا کی سوچ تھی جو مجھے بھی کسی حد تک ٹھیک لگتی تھی، پر میرے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ ماں باپ نے جب ان کا گھر جا کر دیکھا تو وہاں پر دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ ان کے گھر میں اتنا سامان پڑا تھا کہ دل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے کیونکہ یہ سارا سامان لڑکی کا ہی ہے۔ گھر میں بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی ایک ماں تھی۔ میری ماں تو بہت زیادہ خوش تھی۔ گھر بھی ان کا اپنا تھا، گاڑیوں کا شو روم تھا۔ وہ ہم سے زیادہ امیر تھے۔ ان کے گھر میں نوکر بھی تھے جو کام بھی کرتے پھر رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ لڑکے کو بلا دیں تو لڑکے کی ماں نے ایک نوکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ دراصل وہ نوکر نہیں تھا، وہ ان کا بیٹا ہی تھا جس کا وزن بڑھا ہوا تھا اور سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ لڑکے کی عمر بھی کافی زیادہ لگ رہی تھی۔ جب میرے بابا نے کہا کہ کیا اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ جی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن 1 مہینے بعد ہی لڑکی نے علیحدگی لے لی۔ تو میرے بابا نے بڑے آرام سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا وجہ بنی، شاید تھوڑی سی پاگل تھی، خودکشی کرنے کی کوشش کرتی تھی بار بار، اسی لیے ہمارے بیٹے نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے بابا نے امی کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی اس رشتے سے راضی تھی کیونکہ اتنا بڑا گھر تھا، سامان تھا، ہر چیز تھی۔ لیکن میرے بابا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ان لوگوں کو باتیں سنائیں کہ آپ اپنے شادی شدہ بیٹے کے لیے کماری لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اس کی شادی کسی متعلقہ لڑکی سے کروا دیں۔ میری بیٹی خوش شکل ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میں اس کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کبھی نہیں کرواؤں گا۔ میرے بابا نے اس انسان کو بھی فون کر کے گالیاں دی جس نے یہ رشتہ بتایا تھا۔ میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ شکل دیکھ کر کیا کرنا ہے، مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی، اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن میرے بابا نے میری ماں کے ساتھ ضد لگائی ہوئی تھی کہ شکل دیکھوں گا، اور پھر میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انسان کا رشتہ آیا جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، صرف اس کی ایک بہن تھی جو کہ تھوڑی بیمار رہتی تھی۔ بس وہی معاملہ ہو گیا کہ شکر کھانے والے کو شکر مل ہی جاتی ہے۔ لڑکا بہت زیادہ حسین تھا، امیر تھا۔ بابا بھی اس بات پر بہت خوش تھے اور امی بھی اس بات پر خوش تھی کہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک نند ہے، اس کی شادی ہو جائے گی تو سارا گھر میری بیٹی کا ہی ہوگا۔ میں بھی خوش ہو گئی اور اس گھر میں میرا رشتہ ہو گیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، اسی لیے میں زیادہ دھوم دھام نہیں کرنا چاہتا۔ لڑکے کا نام سرمد تھا اور اس کی بہن کا نام عروج تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن بہت ہی کمزور بھی تھی۔ میں شادی کر کے گھر میں آ گئی تو یہی سوچ رہی تھی کہ سارا گھر میرا ہے اور حکومت بھی میری ہی ہوگی۔ لیکن شادی کے پہلے ہی دن کچھ بہت عجیب ہوا۔ سرمد کی طرف سے ایک اس کی پھپھو آئی ہوئی تھی، شادی میں وہ بھی چلی گئی۔ اس نے کہا کہ عروج کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آج کی رات میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا، بیچاری امی ابو کو یاد کر کے رو رہی ہے، تم اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤ، صبح تم سے بات کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں عروج کو، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ اس ٹائم بہت برے موڈ میں ہے، تمہاری بات نہیں سنے گی، تم بھی جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔
شوہر نے جلدی جلدی یہ بات کی اور دوائیں اور پانی لے کر عروج کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی کیونکہ یہ سب ہونے کی امید نہیں تھی مجھے، لیکن پھر اپنے کمرے میں آ گئی اور میک اپ اتار کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو یہ منظر دیکھا کہ عروج ہال میں بیٹھی تھی اور میرا شوہر ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس کے لیے وہ پرہیزی ناشتہ بنا رہا تھا جو کہ کسی مریض کے لیے بنایا جاتا ہے۔ پھر اس نے ناشتے کی پلیٹ لا کر عروج کے سامنے رکھی اور کہا، تمہارے لیے بھی کچھ بنا دوں؟ ظاہر ہے جب وہ بیمار تھی تو شاید کھانا میرا شوہر خود ہی بنایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ناشتہ بناتی ہوں آپ کے اور اپنے لیے، آپ عروج کو ناشتہ دے دیں، میں ناشتہ کمرے میں ہی لے جاؤں گی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں نے عروج کے ساتھ اپنا ناشتہ بھی بنایا ہے، تو اپنا ناشتہ بنا لو، آرام سے کمرے میں بیٹھ کر کھا لو۔ جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ ساتھ بیٹھ کر اکیلے میں ناشتہ کر لیں گے، پر یہ بھی نہ ہوا۔ مجھے غصہ آ گیا، لیکن عروج بہت مطمئن بیٹھی تھی، نہ اس کے چہرے پر کوئی منفی بات تھی اور نہ ہی وہ خوش ہو رہی تھی۔ اب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ صبح آ جائیں گے کیونکہ دلہن کو یوں اکیلا چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، پر ان لوگوں کا لگتا ہے کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں تو کیا کر سکتے تھے۔ پر میں خوش تھی، یہ اچھی بات تھی کہ ایسا ماحول تھا۔ مجھے بھی زیادہ شور شرابہ پسند نہیں تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں کب سے بیٹھی تھی اور میرا دلہا میرے کمرے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں سرمد باہر کیا کر رہا تھا، جبکہ باہر کوئی تھا بھی نہیں۔ کون سا باہر مہمانوں کی قطاریں لگی تھیں جن کا وہ خیال رکھ رہا تھا۔ سارا گھر تو سنسان پڑا تھا، پھر وہ اس وقت کہاں تھا؟ 2-3 گھنٹے تک میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن اس کے بعد میں غصہ ہو گئی اور میں نے کہا، پھر میرا شوہر کہاں ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ کمرے سے باہر نکلی تو گھر بالکل سنسان پڑا تھا، جیسے سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں۔ میں حیران تھی، میں اس گھر میں آج کی رات دلہن بن کر آئی تھی اور کسی کو میری پرواہ نہیں۔ شوہر بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری نند کے کمرے کی لائٹ آن تھی، لیکن دروازہ بند تھا اور اس میں بھی خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے میرا شوہر کچن میں نظر آیا تو میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ابھی تک کمرے میں آ جانا چاہیے تھا۔ یوں تو ہماری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ بات کر دی کیونکہ انتظار کر کے مجھے غصہ آ چکا تھا۔ شوہر کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کوئی دوائی تھی۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کمرے میں اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرمد کی پھپھو آ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے غصے میں کہہ دیا کہ تیار ہو کر میں کیا کروں گی؟ نہ تو کوئی مجھے دیکھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ابھی اس گھر پر بہت بڑا عذاب گزرا ہے، ان کے ماں باپ ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے اس گھر میں ابھی بھی سوگ کا ماحول ہے۔ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، تیار ہو جاؤ اور اچھی اچھی تصویریں بنا لو۔ ولیمہ ہم لوگ نہیں کر رہے، جب اللہ خیر سے تمہیں اولاد دے گا تو پھر اس کے عقیقے کے ساتھ ہی تمہارا ولیمہ بھی کر دیں گے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اولاد تو تب ہوگی نا جب میرا شوہر میرے کمرے میں آئے گا، ہم لوگ اپنے رشتے کا آغاز کریں گے۔ پھپھو نے مجھے تیار تو کر دیا، میری کچھ تصویریں بھی بنا دیں، ویسے وہ بہت اچھی تھی۔ انہوں نے سارا دن میرے ساتھ گزارا، لیکن شام ہوتے ہی وہ واپس جانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو سرمد کی سب سے چھوٹی پھپھو ہوں، میرے 2 چھوٹے بچے اسکول جانے والے ہیں، مجھے اسی لیے صبح صبح ان کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، نہیں تو رات کو میں یہیں پر رک جاتی۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اگلے دن میرے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر تھا اور نہ ہی میری نند۔ شوہر کو فون کیا تو اس نے کہا کہ عروج کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے ہسپتال لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں یوں ہی بیٹھی اپنا فون دیکھ رہی تھی جب میں نے عروج کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھا، اس پر لکھا تھا ہیپی ٹائم ایٹ سی ویو۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ ہسپتال گئی ہے، پھر یہ سمندر کنارے کیسے پہنچ گئی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیٹس وہاں سے غائب تھا، جیسے کسی نے فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور ابھی تک میری نند اور شوہر واپس نہیں آ رہے تھے۔ واپس آئے تو نند ایسے چل رہی تھی کہ جیسے بہت زیادہ بیمار ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سمندر کے کنارے پر سیر ہو رہی تھی۔ مجھے تو میری نند کوئی ڈرامے باز قسم کی لگ رہی تھی، لیکن اسے مجھ سے میرے شوہر کو دور کر کے کیا مل رہا تھا؟ ابھی ہماری شادی ہوئی تھی، 2-4 دن ہمیں چھوڑ دیتی، اس کے بعد بے شک اپنے بھائی سے لاڈ کرتی رہتی۔ اس بات کی تسلی تھی اس نے ہمیشہ کون سا اس گھر میں رہنا تھا۔ شادی کے وقت کہا گیا تھا
اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہ ہوئی تھی، نہ ہمارے گھر میں کوئی لوگ آئے تھے۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ آپ لوگ کہاں گئے تھے، تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، بہت لمبی لائن تھی اس لیے دیر ہو گئی، کھانا ہم لائی ہیں، نکال کر لے آؤ۔ اب تو یہی ہوتا رہتا تھا اس گھر میں، میرا شوہر میری نند کے پیچھے ہی پڑا رہتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے خود سے کھانا بناتا، اس کو بازار لے جاتا یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتا کہ دیکھنے میں وہ مجھے ٹھیک ٹھاک لگتی تھی، تھوڑی کمزور تھی اور آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ بیمار ہے، لیکن اتنی بیمار نہیں تھی، اپنے کام خود کر سکتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ میں تو خوش ہو کر آئی تھی کہ اس گھر میں ساس سسر نہیں، لیکن یہاں پر تو میری نند ایک ساس کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے لیے، وہ بھی اس کو کوئی کام تھا، کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آج ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لوگ شادی کے بعد سیر کرنے جاتے ہیں اور یہاں پر تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے حالات میں سیر کروانے کیسے لے جا سکتا ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں ہی سیر کرنے چلے جائیں، وہ بھی کسی نزدیک کے علاقے میں۔ اگر ہوا پانی بدلنے سے عروج کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہنی مون پر جانے کی بات کر رہی ہوں اور آپ اسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اس کی تیمارداری کرتے رہیں؟ اتنی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی نرس کیوں نہیں رکھ لیتے؟ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، تمہارا فرض ہے کہ میرا ساتھ دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں، آپ مجھے اس کا خیال رکھنے دیں، میں عورت ہوں، میں اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہوں، لیکن آپ مجھے بھی تو کچھ نہیں کرنے دیتے، سارا کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں اور پھر مجھے باتیں بھی سنا رہے ہیں۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا کہ شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا اور ہم لوگ اس طرح سے لڑ رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں، تم بس میری اتنی مدد کرو کہ مجھے بار بار نہیں روکو۔ ابھی ہمارے ماں باپ کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، دل میں سوچا کہ 1 سال تو ہو گیا ہے، اور اگر جانے والوں سے اتنا ہی پیار تھا تو ان کے ساتھ چلے جاتے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں بری انسان نہیں تھی، میں اپنی نند کی خدمت کر سکتی تھی، وہ بیمار تھی، بیمار بندے کی خدمت کرنے کا تو ویسے بھی بہت اجر لکھا ہے، لیکن میرا شوہر اس کی خدمت کرنے نہیں دیتا تھا اور نہ مجھے اس کے پاس بیٹھنے دیتا تھا، خود ہی اس کے سارے کام کرتا تھا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پہلے آپ کو کسی کام سے روکا جائے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ میں تو ان دونوں بہن بھائیوں سے ابھی سے ہی تنگ آ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا شوہر ساری رات نند کے کمرے میں ہی گزار دیتا، کہتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، رات کو اٹھے گی، اسے پانی کی ضرورت ہوگی تو پھر اسے پانی کون دے گا؟ اتنی وہ بیمار نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی بھی نہ پی سکے، اور اس کام کے لیے ایک بیل نام کی چیز بھی بنائی ہے لوگوں نے، جسے آپ بیمار کے کمرے میں رکھ سکتے ہیں، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیل بجا کر آپ کو بلا سکتا ہے۔ لیکن میرا شوہر تو ضرورت سے زیادہ ہی اس کی فکر کرتا تھا۔ بہن بھائیوں میں ایسی بھی کیا محبت، اور کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند ہوتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب قسم کے وسوسے آتے تھے۔ سوچ لیا کہ ایک دن ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کمرے میں ہوتا کیا ہے، باتیں تو سنوں ان کی، کیونکہ یہ کوئی نارمل صورتحال نہیں تھی۔ میرا شوہر ساری رات اس کے کمرے میں گزار دیتا تھا، کہ کیا اس کا خود دل نہیں کرتا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس کے پاس مجھے جانا، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، کم سے کم ایک دن تو میرے کمرے میں آ سکتا تھا، ایک دن تو میرے ساتھ گزار سکتا تھا۔ یا وہ خود اپنے بھائی کو نہیں کہتی تھی کہ آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں، بھابھی کو جا کر ٹائم دیں، رات کو میرے کمرے میں نہیں آنا تو نہ آتا، کم سے کم دن میں ہی میرے ساتھ کچھ وقت گزارتا، مجھے کہیں لے جاتا، ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیتے۔ وہ تو مجھ سے دور بھاگ رہا تھا، جیسے میرے سے شادی نہیں کی بلکہ میں گھر میں مہمان ہوں، اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے۔ ایک دن وہ دونوں پھر سے گھر سے گئے ہوئے تھے اور شام ہونے والی تھی۔ میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے میرے بابا لینے کے لیے آئے ہیں، 1-2 دن گزار کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے شوہر نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا خیال ہے، تم چلی جاؤ، آرام سے رہنا، میں تمہیں خود لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب کہ بابا مجھے لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں نے تو اپنے گھر والوں کو یہ بات بھی نہیں بتائی تھی، انہیں بتا کر کیا میں نے شرمندہ ہونا تھا، لیکن میرے دماغ میں پلان یہ تھا کہ میں اپنی نند کے کمرے میں چھپ گئی
اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہلچل کی آواز آئی۔ وہ لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ ان کے دماغ میں تو یہی تھا کہ میں گھر میں ہوں ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، میری نند نے کہا کہ اچھا ہوا آج وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں تو تنگ آ گئی تھی، قسم سے پتہ نہیں زندگی میں کیا لکھا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کروایا تھا، لیکن مجھے پھر بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے شوہر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، تم نے ہی ضد لگا رکھی تھی۔ عروج نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ضد نہیں کی، میرے ساتھ قسمت نے ضد لگا رکھی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چھوڑو یہ باتیں نہیں کرو، آج تو ہم لوگ گھر میں اکیلے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران تھی کہ یہ لوگ گھر میں اکیلے ہو کر اتنے خوش کیوں ہو رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتا ہوں، پھر چائے کے ساتھ کوئی چیز کھائیں گے۔ ان دونوں نے چائے بنائی اور ساتھ بیٹھ کر ایسے مزے سے چائے پی رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیوں میں یہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر وہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے میری نند کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ پلیز آج تو میری بات مان لو، آج ہم اکیلے ہیں۔ میری نند نے الماری سے کوئی چیز نکالی اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ الماری کے سائڈ پر ایک چھوٹا سا حصہ بنا ہوا تھا جہاں پر میں کھڑی تھی، لیکن وہ لوگ آپس میں اتنے مگن تھے کہ میں انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور میرا شوہر بیٹھ کر فون پر مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور جب میری نند کمرے میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، دلہن بن کر آئی تھی اور میرا شوہر اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور میں اچانک سے وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ کون سا گناہ کرنے جا رہی ہو تم دونوں؟ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں، لیکن تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھی ساری بات بتاؤ، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ بہن ہے تمہاری بہن تمہارے سامنے دلہن بن کر کیوں کھڑی ہے؟ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ میں نے کہا کیا گندگی ہو رہی ہے اس گھر میں؟ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ کوئی گندگی نہیں ہو رہی، ساری گندگی تمہارے دماغ میں ہے۔ یہ میری بہن نہیں، میری بیوی ہے، اور اسی نے یہ سب کچھ کہا تھا تاکہ تمہیں دکھ نہ پہنچے۔ میری بیوی کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ وہ اس دنیا سے جانے والی ہے، اور جاتے جاتے اس نے مجھے کہا کہ میں کسی پیاری سی لڑکی سے شادی کر لوں، اور وعدہ لیا مجھ سے کہ جب تک وہ یہاں رہے گی میں صرف اس کے ساتھ وقت گزاروں گا اور تمہارے کمرے میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس طرح اسے دکھ پہنچے گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے۔ وہ زندگی سے جا رہی ہے، اسی لیے میں اس کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کے لیے کھانا بناتا ہوں، اسے باہر سیر کروانے کے لیے لے جاتا ہوں تاکہ اس کی زندگی کے دن اچھے گزر جائیں۔ میں حیران رہ گئی اور بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ تمہیں برا نہ لگے، تم خود کو دوسری بیوی نہ سمجھو کہ میری بیوی نے تو اس دنیا میں نہیں رہنا، وہ جلدی یہاں سے چلی جائے گی۔ میرا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اسے تسلی دی اور جا کر عروج سے بھی معافی مانگی۔ اس کے بعد میں بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 مہینے اور 20 دن بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے شوہر کو نارمل ہونے میں کافی وقت لگ گیا اور آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم لوگ آپس میں ایک ساتھ میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں۔ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام عروج رکھوں گا۔ میں بھی اس بات سے خوش تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں عروج کے لیے بہت زیادہ دکھی تھی اور ابھی بھی مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ میں نے اس پر شک کیا تھا اور اس کو میں نے دل ہی دل میں بہت بد دعائیں دی تھی، لیکن وہ بیچاری تو جاتے جاتے بھی مجھے دعائیں دے رہی تھی اور میرا ہی بھلا سوچ رہی تھی۔ آج بھی اس کے لیے میں کبھی کبھی کچھ پکا کر اس پر ختم پڑھ کر بچوں میں بانٹ دیتی ہوں تو دل کو سکون آتا ہے۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ اس کی باتیں کرتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔